ممبر نور پر باوقار علماء ملت اسلامیہ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آؤ سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت، روح کائنات، فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقائی نعمت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ لاہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ دوسری جگہ فخر زمین و زمن شیخ الاسلام والمسلمین حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ممبر نور پر مقتدر محترم علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ ان کی چہرے کی زیارت کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قیل وما ریاض الجنہ قال مجالس العلماء۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جب تم جنت کی کیاری سے گزرو فرتعوا تو چر لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، یہ جنت کی کیاری کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا،
مجالس العلماء، علماء کی مجلس میں بیٹھنا گویا کی جنت کی کیاری میں بیٹھنا ہے۔ تو آپ علماء کرام کی چہرے کی زیارت کریں اور کچھ دیر میری گفتگو کو آپ سماعت کریں۔ علماء کی دعائیں بھی میں چاہوں گا اور توجہ۔ عقل ایک سر میں ہوتی ہے اور ایک دل میں۔ عقل ایک سر میں ہوتی ہے اور ایک دل میں ہوتی ہے۔ جملے پہ غور کرنا، جس نے صرف سر کے عقل سے کام کیا وہ فرعون بنا، جس نے صرف سر کے عقل سے کام کیا وہ نمرود بنا، جس نے صرف سر کے عقل سے کام کیا وہ قطبہ بنا، جس نے صرف سر کے عقل سے کام کیا وہ ابو لہب بنا، وہ ابو جہل بنا۔ لیکن جس نے دل کے عقل سے کام کیا وہی صدیق اکبر بنا، وہی فاروق اعظم بنا، وہی عثمان غنی بنا، وہی مولا علی بنا، وہی کربلا کا امام حسین بنا۔ تھوڑا اور آگے بڑھیں، جس نے صرف سر کے عقل سے کام کیا وہ قاسم نانوتوی بنا، وہ اسماعیل دہلوی بنا، وہ رشید احمد گنگوہی بنا۔ لیکن جس نے دل کے عقل سے کام کیا وہی بغداد کا غوث اعظم بنا، وہی اجمیر معلیٰ کا غریب نواز بنا، وہی دہلی کا نظام الدین اولیاء بنا، وہی کلیر کا صابر پاک بنا، وہی دیوا کا وارث پاک بنا، وہی جو ہے کچوچا کا مخدوم سمنا بنا۔ جس نے دل کے عقل سے کام کیا وہی بریلی کا امام احمد رضا خان بنا، وہی مفتی اعظم ہند بنا، وہی تاج الشریعہ بنا۔ اب ذہن کے حاشیے پر ایک سوال بار بار گردش کرتا ہے، کیا دل میں بھی عقل ہوتی ہے؟ تو میں نے احمد رضا کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کی اور عرض کی سرکار اس مسئلے کا حل فرمائیے۔ تو آواز آئی پھر کے گلی گلی دبا تو کرے سب کی کھائے کیوں، ارے دل کو جو دے عقل خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے گا، دل کو جو دے عقل خدا تیری گلی سے جائے گا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اسپیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، اگنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے بارہ تیرا۔ حضرات، ہم ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں نبی کی محبت بے پناہ پیدا عطا فرمائے۔ ایمان کی جان مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اگر اس دل میں عشق مصطفیٰ نہیں تو آپ کی نماز بھی بیکار ہے، آپ کا روزہ بھی بیکار ہے، آپ کا حج بھی بیکار ہے، آپ کی زکوٰۃ بھی بیکار ہے، آپ کے صدقہ اور خیرات بھی بیکار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ناموس رسالت پر اگر پہرا کسی نے دیا ہے
تو وہ صدیق اکبر نے دیا ہے، وہ فاروق اعظم نے دیا ہے، وہ عثمان غنی نے دیا ہے، وہ مولا علی نے دیا ہے، وہ حضرت امام احمد بن حنبل نے دیا ہے، حضرت امام یوسف نے دیا ہے۔ نام رسالت پہ اگر جو ہے ناموں سے رسالت پر کسی نے پہرا دیا ہے تو وہ بریلی کا امام احمد رضا خان نے دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محبت رسول دیکھیں، فقہ اکبر میں حضرت امام یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت امام یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے ہارون رشید کے دربار میں ہے، اور ہارون رشید کے دربار میں دسترخوان لگا ہوا ہے، مہمان دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی دسترخوان پر کدو شریف بھی رکھا گیا ہے۔ ایک نوجوان بول پڑا، مجھے کدو کی سبزی جو ہے پسند نہیں ہے۔ حضرت امام یوسف جو ہے میان سے تلوار نکالتے ہیں، فرماتے ہیں تو نے مصطفیٰ کی پسند کو ناپسند کیسے کہا ہے؟ اگر میری بات چلے تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آگے بڑھیے، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ اولاد دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور اس حدیث پاک کی ترجمان ہے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال جان پر فدا کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں اگر جان دی ہے صحابہ کرام نے تو اللہ رب العزت نے ان کے مرتبے میں 4 چاند لگا دیا ہے۔ آج کچھ جاہل نہ آج کچھ جاہل انتظامہ مل کر اور جو ہے نان جار کے سر کو کرم کر دے۔ ناموس رسالت پہ اگر پہرا دینا سیکھنا ہے تو صحابہ کرام سے سیکھو۔ ایک وہ صحابی رسول ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، ان کا نام حضرت عمر بن ابی ہے۔ وہ صحابی رسول ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے۔ ایک عورت ہے جس کا نام اسماء بنت مروان ہے، وہ مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی، مصطفیٰ کی شان میں نابینا الفاظ استعمال کیا کرتی تھی، مصطفیٰ کریم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی، اور مذہب اسلام کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالا کرتی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے ایمان نے جھجھوڑا، اے عمر تو کیسا نبی کا عاشق ہے، تیرے کانوں میں آواز آتی ہے اور وہ آواز نبی کی تعریف کی نہیں ہوتی ہے، وہ نبی کی شان میں گستاخی کی آواز آتی ہے۔ اے عمر اس دنیا میں اگر جینا ہے تو مصطفیٰ کا وفادار بن کے جیے، اور اگر مرنا ہے تو مصطفیٰ کا وفادار بن کے مر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نابینا ہیں، میان سے تلوار نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد اس عورت کے گھر پہ جاتے ہیں۔
جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی. حضرت عمیر فرماتے ہیں اس کے سینے پہ اس کا چھوٹا بچہ سوار تھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چھوٹے بچے کو اٹھا کر دوسری طرف رکھا اور ایسی تلوار مارے کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرنے کی بات ہے. آج جو ہے ہم عاشق مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مصطفیٰ کا غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مصطفیٰ کا عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. ہماری نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کا جو ہے مصطفیٰ کی تصویر بنائی جاتی ہے. ہماری نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کا کارٹون بنایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم بولتے نہیں ہیں، پھر بھی ہم آواز بلند نہیں کرتے ہیں. اے میرے پیارے سنو، یہ جان ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے. مصطفیٰ کے ناموس پر اس جان کو قربان کر دینا، لیکن مصطفیٰ کے ناموس پر آج آنے مت دینا. دیکھتے تھے تو دیکھ کر ہی عاشق ہو جاتے تھے، دیکھ کر ہی دیوانہ ہو جاتے تھے، دیکھ کر دل دے بیٹھتے تھے. تاریخ اٹھا کر دیکھو، مکہ مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر ایک یہودی تھا جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا. اس کی بیوی بھی کرتی تھی اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ 11 یا 12 سال کا تھا. والدین کو دیکھا کہ مصطفیٰ کی شان میں یہ گستاخی آئے دن کر رہے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی دن رات کر رہے ہیں. بچہ ہے، اس کے ذہن میں آیا ہو سکتا ہے جس آدمی کی برائی میرے والدین کر رہے ہیں یہ برا ہو، واقعی وہ آدمی برا ہوگا جبھی میرے والدین اس کی برائی کر رہے ہیں. اب وہ نوجوان نے اپنے دل میں جو ہے مصطفیٰ کا بغض لے کر ایک دن اس کے دل میں خیال آتا ہے کیوں نہ جس مصطفیٰ کریم کی برائی میرے والدین کرتے ہیں میں کرتا ہوں، کیوں نہ اس مصطفیٰ کریم کو ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے اور دیکھنے کے بعد جو ہے پھر فیصلہ کیا جائے. یہ 12 سال کا نوجوان لڑکا 12 سال کا نوجوان لڑکا اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد نبوی کے راستے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، اس کی نگاہ مصطفیٰ کریم کے چہرے پر پڑتی ہے. جیسے ہی اس کی نگاہ مصطفیٰ کریم کے چہرے پر پڑتی ہے وہ دل مصطفیٰ کو دے بیٹھتا ہے. سبحان اللہ، مصطفیٰ کے عشق میں دیوانہ ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کے عشق میں جو ہے وہ مستانہ ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب مصطفیٰ کی محبت اس کے دل میں اتنا گھر کر گئے کہ جب تک وہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا نہیں تھا وہ کھاتا نہیں تھا، جب تک دیکھتا نہیں تھا پیتا نہیں تھا، جب تک دیکھتا نہیں تھا سوتا نہیں تھا. اس کا کہنا یہ تھا نیند اگر آتی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں آتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ 12 سال کا نوجوان مصطفیٰ کے عشق میں بیمار پڑ گیا اور جب مصطفیٰ کے عشق میں بیمار پڑا اور دھیرے دھیرے جو ہے اس کے جسم سے طاقت کم ہوتی گئی اور جب طاقت ختم ہوئی بستر پر لیٹ گیا. ایک دن جو ہے اس کا باپ آیا، آنے کے بعد کہنے لگا بیٹا بات کیا ہے، آج کل تو جو ہے بستر سے اٹھتا نہیں ہے، کہیں باہر جاتا نہیں
ہے. کہنے لگا ان قریب لگتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں گا, ان قریب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. باپ نے کہا بیٹا بتا آخر بات کیا ہے, مجھے بھی یہی لگ رہا ہے ان قریب تو دنیا سے جانے والا ہے, اگر تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دے. نوجوان کہتا ہے والد محترم اگر میں بتاؤں تو کیا آپ ناراض نہیں ہوں گے؟ کہنے لگا نہیں, ناراض نہیں ہوگا, ناراض نہیں ہوں گا. تو میرا ایک لوتا بیٹا ہے, میرے خاندان کا آخری چشم و چراغ ہے, تجھ سے میرا خاندان آگے بڑھنے والا ہے, میں تجھ سے ناراض کیسے ہوں گا؟ میں نے تجھ کو بڑی جو ہے ناز و نخروں کے ساتھ پالا ہے, بڑے لاڈ و پیار کے ساتھ پالا ہے. کہنے لگا میں آپ سے ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں. باپ نے کہا بیٹا تو جو مانگے گا وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, جو کہے گا وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. جیسے ہی باپ نے کہا جو مانگے گا وہ دینے کے لیے تیار ہوں, جو کہے گا وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. بیٹا کہتا ہے کہ مجھ کو ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم کا دیدار کرنا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ان ماتھے کی نگاہوں سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے. جیسے ہی باپ نے میرے آقا کے نام پاک کو سنا ہے دل ملا اٹھا. کہنے لگا تو جانتا نہیں ہے اس محمد عربی کی بات کر رہا ہے جس سے میں جو ہے جس سے میں دشمنی رکھتا ہوں, جس سے میں عداوت رکھتا ہوں. بیٹا بولا اے میرے والد محترم دشمنی آپ رکھتے ہوں گے, محبت میں کرتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, باپ نے بیٹے کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا. جیسے ہی مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا میرے آقا نماز پڑھ کر نکل رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ کر نکل رہے ہیں. اے میرے پیارے سنو, نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن آج ہم ناموس رسالت کا نعرہ تو لگاتے ہیں, مصطفیٰ کی عظمت کا نعرہ تو لگاتے ہیں, مصطفیٰ کا گیت تو ہم گاتے ہیں, ان کی جو ہے مدح و سرائی تو ہم کرتے ہیں. لیکن جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, اس نماز سے ہم کو سے دور رہتے ہیں. اے میرے پیارے سنو, ناموس رسالت کانفرنس میں آنے والوں ایک پیغام لے کر جاؤ, چاہے بیمار کتنا بھی بڑھ جاؤ لیکن نماز ترک مت کرنا. نماز ترک نہیں کرنا. تاریخ اٹھا کر دیکھو, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ میں ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ میں سجدہ کرتا تھا تو محسوس یہ ہوتا تھا کہیں میرا سر درد کے مارے پھٹ نہ جائے, کہیں میری آنکھ نکل نہ جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہا تھا. صحابہ نے عرض کیا آپ کسی ماہر حکیم کے پاس جائیں, کسی حاذق حکیم کے پاس جائیں اور اپنی آنکھ کا علاج کرائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں ایک ماہر حکیم کے پاس گیا, ایک حاذق حکیم کے پاس گیا. حکیم نے جب میری آنکھ دیکھی, آنکھ دیکھنے کے بعد بولا اے عبداللہ ابن عباس آپ کی آنکھ تو درست ہو سکتی ہے لیکن ایک شرط ہے. کہنے لگے شرط کیا ہے؟ تو کہنے لگا شرط یہ ہے کہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے نماز چھوڑنی پڑے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا پوری زندگی اندر رہنا گوارا ہے لیکن ایک وقت کی نماز چھوڑنا گوارا نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو نمازوں کی پابندی کریں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
مسجد نبوی سے نکلی ویسے ہی یہودی کی نگاہ میرے آقا کے چہرے پر پڑی. جیسے ہی نگاہ پڑی کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بیٹا آپ کے عشق میں بیمار ہو گیا ہے. بلکہ یوں کہیے اعلیٰ حضرت کی زبان میں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ یہودی کہتا ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا آپ کے عشق میں بیمار ہو چکا ہے اور اس کی آخری خواہش ہے کہ وہ آپ کے چہرے مبارکہ کا دیدار کرے. میرے آقا نے سنا تو صحابہ کرام سے فرمایا آؤ چلو میں اپنے عاشق کے گھر چلتا ہوں. سبحان اللہ. آگے آگے میرے آقا چل رہے ہیں پیچھے پیچھے یہ صحابہ کرام کی جماعت چل رہی ہے. میرے آقا جب اس یہودی کے گھر پر پہنچے اس یہودی کے گھر پہ پہنچے باپ اپنے بیٹے کے سرہانے کھڑا ہو کر کہنے لگا اے بیٹا سن اے میرے لال سن جس کی دیدار کے لیے تو ضد پکڑا تھا جس کے دیدار کے لیے تو پاگل ہوا تھا اب وہ آ چکا ہے تیرے گھر میں. آنکھیں کھول لے اور مصطفیٰ کا دیدار کر لے. اللہ اکبر. جیسے ہی باپ نے کہا ہے بیٹے نے آنکھ کھولی. جیسے ہی آنکھ کھولی ہے مصطفیٰ کا چہرہ اس کے نگاہوں کے سامنے اور جب مصطفیٰ کا چہرہ اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا یا رسول اللہ میری آخری خواہش یہی تھی کہ مرنے سے پہلے میں آپ کا دیدار کر لوں. اللہ اکبر. میرے آقا نے اس نوجوان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور رکھنے کے بعد جو ہے اس کو کلمہ طیبہ پڑھایا اور کلمہ طیبہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا. جیسے ہی اسلام میں داخل کیا ویسے ہی اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے. جب روح قبض انصری سے پرواز کر گئی میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ کسی ایرے گیرے کا جنازہ نہیں ہے یہ عاشق رسول کا جنازہ ہے. یہ عاشق رسول کا جنازہ ہے اور اس جنازے کو مدینے کی گلیوں سے بڑے دھوم دھام سے نکالا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا اس کی لاش کو اٹھایا جائے. جب لاش کو اٹھایا گیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دولت خانے پر لے کر جب صحابہ کرام اس نوجوان کی لاش کو لے کر پہنچے میرے آقا نے خود اپنے دست مبارک سے اس نوجوان کو غسل دیا ہے. سبحان اللہ. اپنے دست مبارک سے خود میرے آقا نے اس کو کفن پہنایا ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور خود قبر میں میرے آقا نے اس کو اتارا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ جب اس عاشق کا جنازہ ہم لے کر چل رہے تھے تو آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا آسمان دنیا سے روح زمین پر بے شمار فرشتے آئے تھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ میرے آقا نے فرمایا اس عاشق کے جنازے میں بے شمار فرشتے آئے تھے. اللہ اکبر. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ قبر میں اس کو اتار رہے تھے تو آپ کا کرتا مبارک جو ہے پسینے سے تر ہو گیا تھا تو میرے آقا نے فرمایا اس کی قبر میں جو ہے جنت سے حور و غلماں جنتی لباس لے کر حاضر تھے. اللہ اکبر. یہ عاشق رسول ہوتے ہیں پل بھر میں ان کو جو ہے اللہ رب العزت کی قربیت حاصل ہو جاتی ہے. اے میرے پیارے سنو جب تک اس دنیا میں رہو تو مصطفیٰ کا غلام بن کے رہو. جب
مصطفیٰ کا وفادار بن کے رہو. جب اس دنیا سے جاؤ تو مصطفیٰ کا وفادار بن کے جاؤ. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. اور آگے بڑھیے میں آپ کو بتاؤں. معاذ اللہ کہتے ہیں ناموس رسالت پہ حملہ کرتے ہوئے کہ مصطفیٰ مر کے مٹی میں مل گئے. نعوذ باللہ. یہ ان کا نبی ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا ہوگا. ہم سنیوں کا نبی کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, صبح قیامت تک زندہ رہے گا. ان النبی حی فی قبرہ کما ان الانبیاء احیاء فی قبورہم. بے شک میرے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے جیسا کہ دیگر انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی یوں فرماتے ہیں, اس کی ترجمانی یوں فرماتے ہیں, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. آپ اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ, عاشق رسول بناؤ. جب بچہ عاشق رسول بنے گا تو وہ خود بخود نمازی بھی بن جائے گا. جذبات کو قابو میں رکھیے. ذرا سنیے, ذرا سنیے, ارے ذرا سنیے, ذرا خاموش ہو جائیے. حضور سلمان اظہر صاحب قبلہ ابھی راستے میں ہے, ابھی دیگر مہمان کا سلسلہ ہے. بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, ہم اعلان کریں گے, بیٹھ جائیے. براہ کرم یہ میرے سیدھے جانب جتنے حضرات, یہ نوجوان جو کھڑے ہیں, ابھی کچھ دیر میں آمد ہونے والی ہے مفتی سلمان اظہر قبلہ کی, کچھ ہی دیر. تو آپ تمام سے میری التجا ہے کہ ہمارے بلائے ہوئے مہمان ناراض ہو کر یہاں سے نہ جائیں, کوئی بد نظمی یا بد تہذیب کا مظاہرہ نہ کریں. گاڑی کو بڑے سکون سے یہاں تک آنے دیجیے, پہلے دیدار کیجیے, بعد میں جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع دیا جائے گا. بد نظمی سے براہ کرم شہر حیدرآباد کو بدنام مت کیجیے. آپ تمام سے خاص التجا کی جاتی ہے, اپنی اپنی سیٹ سنبھال لیجیے. حضرت اپنا خطاب جاری رکھے ہوئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, تو عرض میں یہ کر رہا تھا, آپ اپنے بچوں کو عاشق رسول بنائے, رسول اللہ کا دیوانہ بنائے, رسول اللہ کا مستانہ بنائے, رسول اللہ کا عاشق بنائے. اگر آپ کا بچہ رسول اللہ کا عاشق ہے, آپ کا بچہ رسول اللہ کا دیوانہ ہے, آپ کا بچہ اگر رسول اللہ کا مستانہ ہے, تو ایک بات یاد رکھے, پھر اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم نماز پڑھو, پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم قرآن کی تلاوت کرو, پھر اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم بے حیائیوں سے دور رہو, عریانیت سے دور رہو, عیاشیوں سے دور رہو, مکاریوں سے دور رہو. کیونکہ جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں, وہ متقی ہوتے ہیں, وہ پرہیزگار ہوتے ہیں, وہ عابد و زاہد ہوتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, عاشق رسول اللہ کا وہی ہے جو نمازوں کی پابندی کر رہا ہے اور دل میں عشق رسول لیے بیٹھا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, آپ کے ایمان اور عقیدے کو لوگ اب خریدنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. آپ کے ایمان اور عقیدے کو, اب آپ کے ایمان اور عقیدے کو لوگ لوٹنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. لوگ آپ کے
کے ایمان اور عقیدے کی قیمت لگا دی ہے۔ کسی نے کہا حکومت لے لو، اپنا ایمان تباہ کر دو، کسی نے کہا کرسی لے لو، اپنا عقیدہ بیچ دو، کسی نے کہا سلطنت لے لو، اپنے ایمان کا سودا کر دو۔ تو آپ ان کو جواب دے دینا، اے دنیا دار کان کھول کے سن لے، ہم عاشق رسول اللہ ہیں، ہم عاشق رسول اللہ ہیں۔ بیٹھو جی بابا، بیٹھو جی حضرت۔ مہمانوں کی عزت بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بار آپ کھڑے، دل میں ادب و احترام ہونا چاہیے۔ دل میں اگر ہے تو سب کچھ ہے، دل میں نہیں ہے کچھ نہیں۔ تھوڑا سا ماحول بنائے، انتشار کا ماحول نہ پیدا کریں، کیونکہ ذہن جب منتشر ہوتا ہے تو خطیب کچھ بول نہیں پاتا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جو رسول اللہ کا، تو آپ کے ایمان اور عقیدے کی آج جو ہے بولی لگا دی گئی ہے، تو ان کو بتا دو ہم رسول اللہ کے دیوانے ہیں، ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ نہ ہمیں حکومت کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کرسی کی ضرورت ہے، نہ ہمیں درہم و دینار کی ضرورت ہے، نہ سعودیہ کی ریال کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو رسول اللہ کا عاشق ہونا، عاشق ہونا، اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہم رسول اللہ کے دیوانے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عاشق ایک بریلی کی سرزمین پر رہتا ہے جس کو دنیا احمد رضا کہتے ہیں، جس کو دنیا احمد رضا کہتی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کو ہم ملاحظہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت کے دربار میں خطوط آتے تھے تو ہفتے میں ایک دن بیٹھ کر اعلیٰ حضرت ان سارے خطوطوں کو پڑھتے تھے یا کسی عالم سے پڑھوا کر ان خطوط کو سنتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خطوط آئے تھے، ایک عالم صاحب کو اعلیٰ حضرت نے حکم فرمایا کہ آپ یہ سارے خطوط پڑھ کے سناؤ۔ ایک ایک بات دیگرے خطوں کو پڑھ کر جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سنایا گیا تو اعلیٰ حضرت نے جو ہے ان خطوں کے جواب بھی دیے، لیکن انہی خطوط میں سے خط ایسا بھی تھا کہ جب پڑھ نکالا گیا اور جب عالم دین اس خط کو پڑھنے لگے تو انہوں نے سکوت اختیار کر لے۔ تو میرے امام نے فرمایا آپ نے سارے خطوں کو پڑھ کر بآواز بلند سنایا ہے، لیکن اس خط کو آپ آہستہ پڑھ کیوں رہے ہیں؟ عالم صاحب کہنے لگے سرکار اس خط میں آپ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد جواب دیتے ہیں چلو کم سے کم جب تک اس نے احمد رضا کی بارگاہ میں، احمد رضا کی شان میں گستاخی کی ہے، جب تک تو اس کی زبان نبی کی شان میں گستاخی سے محفوظ رہی ہے، مجھے اپنی شان میں گستاخی کرنا گوارا ہے، لیکن رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے یہ بالکل گوارا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دور بہت پرفتن دور ہے، یہ بہت ہی پرفتن دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ کچھ اصلاحی معاشرے پہ گفتگو کرنا میں چاہتا ہوں آپ سے، وہ میرے دل کا درد ہے۔ اخباروں کے ذریعے آئے دن یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں
کہ مسلمانوں کی بچیاں جو ہے غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، مسلمانوں کی بچیاں آئے دن غیر مسلموں کے چنگلوں میں پھنستی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی بچیاں آئے دن جو ہے غیر مسلموں کے شکار بن رہی ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ علماء کو بھی غور کرنا چاہیے اور عوام کو بھی غور کرنا چاہیے، اور ضرورت ہے اس پہ عالم دین کا اور علماء اہل سنت کو ضرورت ہے کہ اس پر کام کرے، اور جتنے ہندوستان میں تحریکیں ہیں ان تمام تحریکوں کو متحرک ہونا جو ہے اس وقت جو ہے سخت جو ہے ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ تحریکیں متحرک نہیں ہوئے، یہ علماء میدان عمل میں نہیں کودے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے بیچ میں جو ہے ان کا غلبہ ہوگا اور وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت اس دور میں اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حیات مبارکہ پر ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا حیات مبارکہ پر ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حیات مبارکہ پر ہے، تب یہ ہماری بچیاں ان کی حیات مبارکہ کو پڑھیں گے تو حقیقت میں ان کے پیروں میں جو ہے جب شریعت کی جنزیر لگے گی تو یہ بے حیائیوں سے رکیں گی، برائیوں سے رکیں گی، عریانیت سے رکیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ایک تحریک اس دور میں ایک تحریک چل رہی ہے، اور وہ تحریک کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی بچیوں کو جو ہے اپنے چنگل میں پھانسا جائے اور ان سے شادی کی جائے، پھر ان کے عصمت کے ساتھ کھیلا جائے، پھر ان کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے۔ اور یہ تحریک جو ہے سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے، یہ تحریک جو ہے سوشل میڈیا میں بڑی ایکٹیو ہے۔ میرے پیارے سنا، ایسی تحریکوں کے لیے جو ہے ہمیں اور آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی، ہم اپنے گھروں کے حالات کو درست کرنا پڑے گا، اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے سنو، سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے بچیوں سے باتیں کی جا رہی ہے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان کے دل میں جگہ بنائی جا رہی ہے، اور جیسے ہی جگہ بن جا رہی ہے اور جو احساس کمتری کے وہ شکار ہو کر ان کے چنگل میں پھنس رہی ہے۔ میرے پیارے سنو، ضرورت ہے آج ان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دے کر قرآن پاک دیا جائے، اور جو ہے ان کے ہاتھوں میں جو ہے مسلح دیے جائے، اور ان سے کہا جائے جب نمازوں کا وقت ہو تو تم نماز پڑھو اور نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سخت ضرورت ہے اس دور میں، علماء کو اس پر جو ہے بہت تیزی کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو دہلی کی سرزمین پر ایک سنت سے میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرایا، کہنے لگا تم وہیں کے وہیں رہ گئے، ہم بہت آگے بڑھ گئے، تم وہیں کے وہیں رہ گئے، ہم بہت آگے بڑھ گئے۔ میں نے تھوڑی دیر غور و فکر کیا آخر یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، پھر وہ اپنی زبان سے بولا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو میرے پیارے سنو، ان کے جو مقصد ہے ان پر ایسا دروازہ لگاؤ، ایسا تالا لگاؤ، یہ الٹے قدم اپنے جو ہے جھوپڑیوں میں چلے جائیں، اپنے جو ہے آشرم میں چلے جائیں۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ضرورت ہے، ان سے جو ہے ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے سنا، کب تک ایسے ظلم برداشت کرتے رہو گے؟ ظلم کو سہنا بھی جو ہے گناہ ہے، لہذا ظلم برداشت مت کرو، جہاں تک ہو سکے ظالموں کو جواب دو اور ان کو بتا دو ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں، جس میدان میں جاتے ہیں فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔
वसल्लम फरमाते हैं जिसकी 2 बेटियां हों और उनकी परवरिश शरीयत के दायरे में की जाए और उनका निकाह शरीयत मुस्तफा के दायरे में की जाए तो फिर वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा, सुबहान अल्लाह, यानी मेरे साथ साथ जन्नत में होगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बेटी रहमत है, आप उसकी परवरिश करें लेकिन उसको पर्दे में रहने का हुक्म दें। और सुने, जो औरतें पर्दे में नहीं रहती हैं उनके लिए कितनी बड़ी वईदें आई है, उनके लिए कितना बड़ा अज़ाब आया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज किया, पहले आसमान पर तशरीफ लेकर गए थे तो मेरे आका ने देखा कुछ औरतें ऐसी हैं जिनके सरों पर हथौड़े मारे जा रहे हैं, कुछ औरतें ऐसी हैं जिनको सर के बल लटकाया गया है, कुछ औरतें ऐसी हैं जिन्हें सर के बल लटका कर उनके नीचे जहन्नम की आग जलाई जा रही है। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने हजरत जिब्रील अमी से पूछा, ऐ जिब्रील बताओ ये कौन सी औरतें हैं जिनको इस तरीके से अजाब दिया जा रहा है, ये कौन सी औरतें हैं जो इस तरीके से अजाब में मुब्तला है। और हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने सरों पे दुपट्टा नहीं रखती थी। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो बेपर्दा बाजारों में टहला करती थी। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो बाजारों की जीनत बना करती थी, इसीलिए अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार है। ऐ मेरे प्यारे सुनो, घर में अपने इस्लामी कानून नाफिज करो, अपने घर की औरतों को हुक्म दो कि वो पर्दे में रहे, शरीयत के दायरे में रहे। जब वो घर से बाहर निकले तो शरीयत के दायरे में रह के निकले। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और नमाजों की पाबंदी करें। आज एक जमात आई है, लोग कहते हैं अहले हदीस, मैं ये कहता हूँ वो अहले हदीस नहीं, अहले हद, अहले हद से, हदीस नहीं, अहले हद। मेरे प्यारे, सुन्नियों से बड़ा नमाजी कौन होगा? सुन्नियों से बड़ा नमाजी कौन होगा? अरे तुम नमाज अदा करते हो मुस्तफ़ा का बुग़्ज़ सीने में लेकर, और सुन्नी नमाज अदा करता है मुस्तफ़ा की मोहब्बत सीने में रखकर। तुम्हारी 1000 नमाज़ें और सुन्नियों की एक वक्त की नमाज है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन एक बात जरूर याद रखें, एक पैगाम लेकर जाएं आप यहाँ से रहमत आलम कॉन्फ्रेंस से, कि आप एक पैगाम लेकर जाएं। वो पैगाम ये है कि ना नमाजों को हकीर समझें, ना रोज़ों को हकीर समझें। ये नमाज और रोज़े ऐसी चीज हैं जो कल क़यामत के दिन हमारे काम आएंगे। सुबहान अल्लाह। मेरे प्यारे सुनो, नमाजों को हकीर मत समझो, रोज़ों को हकीर मत समझो, लेकिन अगर जिसने नमाजों को हकीर समझा, रोज़ों को हकीर समझा है, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, उसका अंजाम बद से बदतर होगा। अब्दुल मलिक बिन मरवान फरमाते हैं, एक कफन चोर था, और ऐसा कफन चोर था जब भी नई कब्र देखता था फौरन कब्र खोद कर जो है मुर्दे के जिस्म से कफन उतार कर बाजार में फरोख्त कर देता था, बाजार में बेच देता था। अब्दुल मलिक बिन मरवान कहते हैं वो चोर जो है उसका काम ही यही था, इत्तेफाक से एक दिन जो है वो कब्रिस्तान पहुंचा, नई कब्र देखा, उसने फौरन फावड़ा उठाया, कब्र को खोदा। जैसे ही कब्र को खोदा तो उसकी कब्र में जहन्नम की आग दहक रही थी। अल्लाहु अकबर। जैसे ही उस चोर ने देखा कि जहन्नम की आग दहक रही है, वो अपने कदम को पीछे घसीटा और भागने लगा। आवाज आई, ऐ नादान भाग क्यों रहा है, भाग क्यों रहा, पहले पूछ तो ले, क्यों इस तरीके से इसकी कब्र
قبر میں جہنم کی آگ جل رہی ہے، چور پھر پیچھے مڑتا ہے اور مڑنے کے بعد کہتا ہے آخر اس کی قبر میں جہنم کی آگ کیوں دہک رہی ہے، جل رہی ہے؟ تو آواز آتی ہے یہ ایسا نوجوان تھا جو نمازوں کو حقیر سمجھتا تھا، روزوں کو حقیر سمجھتا تھا۔ اے میرے پیارے سنو، نماز اور روزوں کو حقیر مت سمجھو، نہ نمازیوں کو حقیر سمجھو، نمازیوں کی عزت کرو اور نماز کی پابندی کرو، ورنہ اللہ رب العزت جب تم سے خفا ہوگا، ناراض ہوگا اور تمہاری زندگی کی رسی کو پکڑ کے جب کھینچے گا، تمہاری زندگی کی ڈور کو پکڑ کے جب کھینچے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی ہے۔ اے میرے پیارے سنا، اس دنیا میں آئے ہو تو اس لیے آئے ہو عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا جائے، رسول اللہ کو راضی کیا جائے اور ان دونوں کو راضی کر کے خلد کا حقدار بن جایا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو نمازوں کی پابندی کریں، اور ماہ رمضان آ رہا ہے، اس مہینے کے آپ روزہ بھی رکھیں اور اس مہینے کا ادب و احترام بھی کریں۔ ضرورت ہے اصلاح کی۔ آج ہم جلسے خوب کرتے ہیں اور کرتے بھی رہنا چاہیے، لیکن جلسوں میں اصلاح معاشرہ پہ گفتگو ہونا چاہیے، اصلاح معاشرہ پہ جو ہے بیانات ہونے چاہیے، تاکہ عوام جب جلسوں سے جائے تو اپنے دامن میں کچھ رکھ کے لے کر جائے، اپنے دامن میں کچھ لے کر جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا اور آگے بڑھیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز اور تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ شراب نوشی۔ شراب مسلمان آج کثرت کے ساتھ پی رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے دن جو ہے غیر مسلموں کے شکار بن رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ علماء کو بھی غور کرنا چاہیے اور عوام کو بھی غور کرنا چاہیے، اور ضرورت ہے اس پہ عالم دین کا اور علماء اہل سنت کو ضرورت ہے کہ اس پر کام کرے، اور جتنے ہندوستان میں تحریکیں ہیں ان تمام تحریکوں کو متحرک ہونا جو ہے اس وقت جو ہے سخت جو ہے ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ تحریکیں متحرک نہیں ہوئے، یہ علماء میدان عمل میں نہیں کودے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے بیچ میں جو ہے ان کا غلبہ ہوگا اور وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت اس دور میں اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حیات مبارکہ پر ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا حیات مبارکہ پر ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حیات مبارکہ پر ہے، تب یہ ہماری بچیاں ان کی حیات مبارکہ کو پڑھیں گے تو حقیقت میں ان کے پیروں میں جو ہے جب شریعت کی جنزیر لگے گی تو یہ بے حیائیوں سے رکیں گی، برائیوں سے رکیں گی، عریانیت سے رکیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ایک تحریک اس دور میں ایک تحریک چل رہی ہے، اور وہ تحریک کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی بچیوں کو جو ہے اپنے چنگل میں پھانسا جائے اور ان سے شادی کی جائے، پھر ان کے عصمت کے ساتھ کھیلا جائے، پھر ان کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے۔ اور یہ تحریک جو ہے سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے، یہ تحریک جو ہے سوشل میڈیا میں بڑی ایکٹیو ہے۔ میرے پیارے سنا، ایسی تحریکوں کے لیے جو ہے ہمیں اور آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی، ہم اپنے گھروں کے حالات کو درست کرنا پڑے گا، اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنا
پڑے گا۔ میرے پیارے سنو، سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے بچیوں سے باتیں کی جا رہی ہے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان کے دل میں جگہ بنائی جا رہی ہے، اور جیسے ہی جگہ بن جا رہی ہے اور جو احساس کمتری کے وہ شکار ہو کر ان کے چنگل میں پھنس رہی ہے۔ میرے پیارے سنو، ضرورت ہے آج ان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دے کر قرآن پاک دیا جائے، اور جو ہے ان کے ہاتھوں میں جو ہے مسلح دیے جائے، اور ان سے کہا جائے جب نمازوں کا وقت ہو تو تم نماز پڑھو اور نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سخت ضرورت ہے اس دور میں علماء کو اس پر جو ہے بہت تیزی کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو دہلی کی سرزمین پر ایک سنت سے میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرایا، کہنے لگا تم وہیں کے وہیں رہ گئے، ہم بہت آگے بڑھ گئے۔ تم وہیں کے وہیں رہ گئے، ہم بہت آگے بڑھ گئے۔ میں نے تھوڑی دیر غور و فکر کیا، آخر یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ پھر وہ اپنی زبان سے بولا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو میرے پیارے سنو، ان کے جو مقصد ہے ان پر ایسا دروازہ لگاؤ، ایسا تالا لگاؤ، یہ الٹے قدم اپنے جو ہے جھوپڑیوں میں چلے جائیں، اپنے جو ہے آشرم میں چلے جائیں۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ضرورت ہے، ان سے جو ہے ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے سنا، کب تک ایسے ظلم برداشت کرتے رہو گے؟ ظلم کو سہنا بھی جو ہے گناہ ہے، لہذا ظلم برداشت مت کرو۔ جہاں تک ہو سکے ظالموں کو جواب دو اور ان کو بتا دو ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں، جس میدان میں جاتے ہیں فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی دو بیٹیاں ہوں اور ان کی پرورش شریعت کے دائرے میں کی جائے اور ان کا نکاح شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں کی جائے تو پھر وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، سبحان اللہ، یعنی میرے ساتھ ساتھ جنت میں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بیٹی رحمت ہے، آپ اس کی پرورش کریں لیکن اس کو پردے میں رہنے کا حکم دیں اور سنیں۔ جو عورتیں پردے میں نہیں رہتی ہیں ان کے لیے کتنی بڑی وعیدیں آئی ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا عذاب آیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کیا، پہلے آسمان پر تشریف لے کر گئے تھے تو میرے آقا نے دیکھا کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے سروں پر ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو سر کے بل لٹکایا گیا ہے، کچھ عورتیں ایسی ہیں جنہیں سر کے بل لٹکا کر ان کے نیچے جہنم کی آگ جلائی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نے حضرت جبریل امی سے پوچھا، اے جبرائیل بتاؤ یہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اس طریقے سے عذاب دیا جا رہا ہے، یہ کون سی عورتیں ہیں جو اس طریقے سے عذاب میں مبتلا ہے؟ اور حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے سروں پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تھی۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بے پردہ بازاروں میں ٹہلا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بازاروں کی زینت بنا کرتی تھی، اسی لیے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ اے میرے پیارے سنو، گھر میں اپنے اسلامی قانون نافذ کرو، اپنے گھر کی عورتوں کو حکم دو کہ وہ پردے میں رہے، شریعت کے دائرے میں رہے، جب وہ گھر سے باہر نکلے تو شریعت کے دائرے میں رہ کے نکلے۔
ملت اسلامیہ اور نمازوں کی پابندی کریں۔ آج ایک جماعت آئی ہے، لوگ کہتے ہیں اہل حدیث، میں یہ کہتا ہوں وہ اہل حدیث نہیں، اہل حدیث ہیں، حدیث نہیں، اہل حدیث۔ میرے پیارے، سنیوں سے بڑا نمازی کون ہوگا؟ سنیوں سے بڑا نمازی کون ہوگا؟ ارے تم نماز ادا کرتے ہو مصطفیٰ کا بغض سینے میں لے کر، اور سنی نماز ادا کرتا ہے مصطفیٰ کی محبت سینے میں رکھ کر۔ تمہاری 1000 نمازیں اور سنیوں کی 1 وقت کی نماز ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، ایک پیغام لے کر جائیں آپ یہاں سے رحمت عالم کانفرنس سے، کہ آپ ایک پیغام لے کر جائیں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ نہ نمازوں کو حقیر سمجھیں، نہ روزوں کو حقیر سمجھیں۔ یہ نماز اور روزے ایسی چیز ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے سنو، نمازوں کو حقیر مت سمجھو، روزوں کو حقیر مت سمجھو، لیکن اگر جس نے نمازوں کو حقیر سمجھا، روزوں کو حقیر سمجھا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوگا، اس کا انجام بد سے بدتر ہوگا۔ عبد الملک بن مروان فرماتے ہیں ایک کفن چور تھا، اور ایسا کفن چور تھا جب بھی نئی قبر دیکھتا تھا فوراً قبر کھود کر جو ہے مردے کے جسم سے کفن اتار کر بازار میں فروخت کر دیتا تھا، بازار میں بیچ دیتا تھا۔ عبد الملک بن مروان کہتے ہیں وہ چور جو ہے اس کا کام ہی یہی تھا۔ اتفاق سے ایک دن جو ہے وہ قبرستان پہنچا، نئی قبر دیکھا، اس نے فوراً فاوڑا اٹھایا، قبر کو کھودا۔ جیسے ہی قبر کو کھودا تو اس کی قبر میں جہنم کی آگ دہک رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس چور نے دیکھا کہ جہنم کی آگ دہک رہی ہے، وہ اپنے قدم کو پیچھے گھسیٹا اور بھاگنے لگا۔ آواز آئی، اے نادان بھاگ کیوں رہا ہے؟ بھاگ کیوں رہا؟ پہلے پوچھ تو لے، کیوں اس طریقے سے اس کی قبر میں جہنم کی آگ چل رہی ہے؟ چور پھر پیچھے مڑتا ہے اور مڑنے کے بعد کہتا ہے آخر اس کی قبر میں جہنم کی آگ کیوں دہک رہی ہے، چل رہی ہے؟ تو آواز آتی ہے، یہ ایسا نوجوان تھا جو نمازوں کو حقیر سمجھتا تھا، روزوں کو حقیر سمجھتا تھا۔ اے میرے پیارے سنو، نماز اور روزوں کو حقیر مت سمجھو، نہ نمازیوں کو حقیر سمجھو۔ نمازیوں کی عزت کرو اور نماز کی پابندی کرو، ورنہ اللہ رب العزت جب تم سے خفا ہوگا، ناراض ہوگا، اور تمہاری زندگی کی رسی کو پکڑ کے جب کھینچے گا، تمہاری زندگی کی ڈور کو پکڑ کے جب کھینچے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی ہے۔ اے میرے پیارے سنا، اس دنیا میں آئے ہو تو اس لیے آئے ہو عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا جائے، رسول اللہ کو راضی کیا جائے، اور ان دونوں کو راضی کر کے خلد کا حقدار بن جایا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو نمازوں کی پابندی کریں، اور ماہ رمضان آ رہا ہے، اس مہینے کے آپ روزہ بھی رکھیں اور اس مہینے کا ادب و احترام بھی کریں۔ ضرورت ہے اصلاح کی۔ آج ہم جلسے خوب کرتے ہیں اور کرتے بھی رہنا چاہیے، لیکن جلسوں میں اصلاح معاشرہ پہ گفتگو ہونا چاہیے، اصلاح معاشرہ پہ جو ہے بیانات ہونے چاہیے،
تاکہ عوام جب جلسوں سے جائے تو اپنے دامن میں کچھ رکھ کے لے کر جائے، اپنے دامن میں کچھ لے کر جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا اور آگے بڑھیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز اور تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ شراب نوشی۔ شراب مسلمان آج کثرت کے ساتھ پی رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، یہ شب ایسی شب ہے کہ تمام گناہوں سے چھٹکارا تو مل جاتا ہے، لیکن جو دائمی شرابی ہے، جو شراب پیتے ہیں، ان کو اس رات میں مغفرت نہیں ملتی ہے۔ مغفرت کب ملے گی؟ ان کو جو اس وقت ملے گی جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے، جب وہ جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے، شراب پینا بند کر دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آج ضرورت ہے شراب کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے، آج شراب کے اوپر بھی گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ نوجوان مسلم نوجوان جو ہے زیادہ تر میں یہ دیکھ رہا ہوں، شہروں کا حال تو پہلے شہروں کا حال یا دیہات کا حال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ نوجوان جو ہے بار کی طرف زیادہ جو ہے مائل ہو رہا ہے، مسجد کی طرف کم مائل ہو رہا ہے، شراب کے اڈوں کی طرف زیادہ مسلمان راغب ہو رہا ہے۔ اور میرے پیارے سنو، اللہ نے تم کو اس روح زمین پر عبادت و ریاست کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اس روح زمین پر تمہیں جو ہے عبادت و ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ عیاشی مکاری شراب نوشی کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کی ہے۔ لہذا موت کو یاد رکھو، ایک نہ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، ایک نہ ایک دن جو ہے ہم سب کو اس قبر کی کالی کوٹھری میں پہنچنا ہے، اور اس قبر کی کالی کوٹھری میں کوئی کام نہیں آنے والا ہے، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ دوست اور احباب کام آئیں گے، جن کے ساتھ بیٹھ کر تم شراب کے اڈے آباد کرتے ہو، نہ وہ کام آئیں گے، نہ یہ شرابی کام آئیں گے۔ میرے پیارے سنو، اس قبر کی کالی کوٹھری میں اگر کوئی کام آئے گا تو وہ نماز کام آئے گی، وہ روزہ کام آئے گا، وہ قرآن کی تلاوت کام آئے گی۔ جانے ملت اسلامیہ، تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور گناہوں سے دور رہیں، گناہوں سے پرہیز کریں، گناہوں سے اجتناب کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو مصطفیٰ کی عشق کی بات چل رہی تھی، آخری بات میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اور اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ مصطفیٰ کا عشق جب سینے میں ہوگا تو وہ بچہ ماں باپ کا وفادار بھی ہوگا، وہ بچہ ماں باپ کا وفادار بھی ہوگا۔ ایک بات اور سنیں کہ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہے جو ماں باپ کا گستاخ ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ اور ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ سنیں، فتح مکہ کے موقع پر ایک صحابی رسول نے نظر مانی تھی کہ جب میرے آقا مکہ فتح کر لیں گے تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ سبحان اللہ، میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ صحابی رسول نے نظر مان لی، میرے آقا نے 20 رمضان المبارک کو مکے کو فتح کیا۔ جب میرے آقا نے 20 رمضان المبارک کو مکے کو فتح کیا ہے تو مکے کو فتح جیسے ہی کیا ہے، وہ صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، یا رسول اللہ میں بہت حیران ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے
نظر مانی تھی کہ جب آپ مکہ فتح کر لیں گے تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا، لیکن یا رسول اللہ نہ میں نے جنت دیکھی ہے نہ ہی جنت کی چوکھٹ دیکھی ہے، تو چومنے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ میرے آقا مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد فرماتے اے میرے صحابی پریشان مت ہو، بتا تیرے گھر میں تیری ماں ہے؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ میرے گھر میں میری ماں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا گھر چلا جا، ماں کے قدموں کو چوم لینا، سمجھ لینا کہ جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور صحابی رسول وہیں پر کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جس کے ماں باپ اس دنیا میں نہ ہو پھر وہ کیا کرے؟ تو میرے نبی نے فرمایا قبرستان چلا جائے اور ماں باپ کی قبروں کو چوم لے، سمجھ لینا کہ جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ پھر ایک اور صحابی رسول تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جس کو یہ پتہ نہ ہو میری ماں کی قبر کہاں ہے، میرے باپ کی قبر کہاں ہے، تو میرے نبی نے فرمایا زمین پر ایک لکیر کھینچے اور اس لکیر کو اپنی ماں کی قبر تصور کرے، اپنے باپ کی قبر تصور کرے اور اسی لکیر کو چوم لے، سمجھ لینا کہ جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ والدین کا مقام ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا اگر ماں چاہے تو بیٹے کو عاشق رسول بنا دے، اگر ماں چاہے تو بیٹے کو جو ہے رسول کا دیوانہ بنا دے، رسول کا مستانہ بنا دے۔ مدینۃ المنورہ کی سرزمین ہے، میرے آقا نے منادی کو حکم دیا کہ اعلان کرو کہ جنگ کے لیے لوگ تیار ہو جائیں، لوگ جنگ کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتا ہے، منادی جو ہے ندا دینے لگتا ہے، بآواز بلند جو ہے ندا دیتا ہے اللہ اکبر۔ ٹھنڈ کی رات ہے، ایک بیوہ عورت اپنے 8 سال کے بچے کو لے کر اپنی گود میں سو رہی تھی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اس کے کانوں میں آواز جاتی ہے کہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اکبر، سب کے گھروں سے نوجوان نکل کر مسجد نبوی میں جا رہے ہیں، لیکن میرے گھر میں نہ کوئی نوجوان ہے، نہ میرا بیٹا نوجوان ہے، میرا شوہر تھا، تو میں نے رسول اللہ کے قدموں پہ اپنے شوہر کو قربان کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بی بی ہو تو ایسی ہو جو مصطفیٰ کی عظمت پر اپنے شوہر کو قربان کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عورت جو ہے اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، چہرے پر مایوسی چھا جاتی ہے، سوچنے لگتی ہے اب میں کس کو بھیجوں رسول اللہ کے دربار میں، میرا شوہر تھا تو وہ شہید ہو گیا، 8 سال کا بچہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے خاتون اگر تو اس بچے کو بھیجنا چاہتی ہے تو بھیج سکتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ عاشق رسول جو ہے وہ بستر پر، جو 8 سال کا بچہ جو عاشق رسول ہے بستر پر لیٹا ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو ہے ممتا کی نگاہ سے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد جو ہے بڑے پیار سے کہتی ہے اے بیٹا میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ بیٹا ماں کا وفادار تھا، کہنے لگا امی جان آپ جو کہیں گی آپ کا بیٹا آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ ماں کہتی ہے بیٹا سنو، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلے جاؤ، رسول اللہ نے جو ہے منادی کے ذریعے اعلان کرایا ہے کہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بیٹا کہتا ہے امی جان اگر آپ کا حکم ہے تو بیٹا آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ماں نے کہا بیٹا کیا پتا پھر تم سے میری ملاقات ہو یا نہ ہو، چلو پہلے میں تم کو حوصلہ دیتی ہوں۔ ماں نے اپنے محبت بھری نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی
رہی اور اپنے ہاتھوں سے غسل دیتی رہی. غسل کے بعد جو ہے نیا لباس پہناتی ہے اور چھوٹا سا تلوار لے کر آتی ہے اور بیٹے کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے. کہتی ہے بیٹا یہ تلوار لے, اور لیکن اس تلوار سے تمہیں کرنا کیا ہے؟ کہنے لگا امی جان آپ بتائیں اس تلوار سے کرنا کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا سنا, یہ تلوار جو ہے رسول اللہ کی محبت میں چلنی چاہیے اور دشمن رسول کی گردن پہ چلنی چاہیے. سبحان اللہ, دشمن رسول کی گردن پہ چلنی چاہیے. جو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کی گردن پہ چلنی چاہیے. جو رسول اللہ کی عظمت کو جو للکارتے ہیں ان کے اوپر یہ تلوار چلنی چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ, ماں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور چھوٹا سا تلوار ہاتھ میں دے دیا اور ماں کہنے لگی بیٹا اب تو مسجد نبوی میں چلا جا, وہاں سارے مجاہدین جو ہے جمع ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. جیسے ہی بیٹے نے مکان کی دہلیز سے قدم آگے بڑھایا, ماں نے بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا ذرا ایک بار آ میرے پاس. جیسے ہی بیٹا پیچھے مڑ کر ماں کے پاس آتا ہے, بیٹا کہتا ہے امی جان کیا آپ کی محبت, کیا جو ہے میری محبت آپ کے اوپر غالب آ گئی؟ کہنے لگی بیٹا نہیں, محبت غالب نہیں آئی ہے, تو جانتا نہیں ہے میرے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے. سبحان اللہ. اور جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اولاد سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے, شوہر سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے, بھائی سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے, باپ سے بڑھ کر رسول اللہ کی محبت ہے. اے میرے پیارے سن, اے میرے پیارے سن, میرے دل میں تیرے لیے محبت تو ہے لیکن رسول اللہ سے بڑھ کر محبت نہیں ہے. پھر بیٹا کہنے لگا امی جان آپ نے بلایا کیوں, آخر وجہ کیا ہے, کیوں دوبارہ بلایا ہے؟ کہنے لگی بیٹا میں نے اس لیے بلائی ہوں تمہیں کہ تم میدان جہاد میں جا تو رہے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا, تلوار پیٹھ پہ نہیں سینے پر لگنی چاہیے. سبحان اللہ. اگر کہیں تلوار پیٹھ پہ لگے, کہیں تلوار یا نیزے پیٹھ پہ لگے تو کل قیامت کے دن میں انکار کر دوں گی کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر ماں ہو تو ایسی ہو سبحان اللہ, بیٹا ہو تو عاشق رسول ہو سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, ماں نے بیٹی کی پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد جو ہے اپنے گھر سے رخصت کیا. بیٹا ننھے ننھے قدموں سے چلتا ہوا مسجد نبوی میں پہنچتا ہے. جب مسجد نبوی میں پہنچتا ہے میرے نبی نے فرمایا اس جنگ میں صرف نوجوان جائیں گے, بوڑھے اور بچے نہیں جائیں گے. اب یہ بچہ جو ہے سب کے ایک جانب کھڑا ہوتا ہے اور پنجوں کے بل کھڑا ہوتا ہے تاکہ جب میں پنجوں کے بل کھڑا ہوں گا اونچا معلوم چلوں گا, رسول اللہ مجھے جو ہے جنگ میں لے لیں گے, رسول اللہ مجھے جنگ میں بھیج دیں گے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی سبحان اللہ. میرے نبی نے مسکرایا اور مسکرانے کے بعد فرمایا بیٹا تم جنگ میں جانے کے قابل نہیں ہو لہذا تم سب سے نکل جاؤ. جیسے ہی وہ چھوٹا سا بچہ ایک جانب سے نکلتا ہے دوسری جانب سب میں آ کر جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے. جب سب میں کھڑا ہوا پھر میرے آقا کی نگاہ پڑتی ہے, میرے آقا دیکھ کر مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد جو ہے پھر جواب نہیں دیتے ہیں. وہ بچہ جو ہے مجاہدین اسلام کے ساتھ جنگ میں گیا ہے اور جب جنگ میں گیا ہے اس بچے کی جو ہے عشق رسول دیکھیں, وہ تلوار جو اس کی ماں نے دے رکھی تھی اس تلوار سے ایک نہیں بلکہ 10-12 کافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, 10-12 کافروں کو موت کے گھاٹ اتارا. ایک ظالم نے ایسی تیر ماری آ کر جو ہے اس بچے کے سینے میں تیر پیوست ہوئی. جیسے ہی وہ تیر پیوست ہوتی ہے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر زمین پر گرتا ہے. جیسے ہی زمین پر گرتا ہے اللہ اکبر, جیسے ہی زمین پہ گرا روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی. جب جنگ ختم ہو گئی اور جتنے شہید ہوئے تھے سارے شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا
رہا تھا، اتنے میں اس عورت کو بھی خبر ملتی ہے کہ میرا بیٹا بھی اس جنگ میں مارا گیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ وہ عورت دوڑتے بھاگتے ہوئے اس جنگ کے میدان میں آتی ہے اور آنے کے بعد جو ہے رسول اللہ سے اجازت لیتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دے تاکہ میں اپنے بیٹے کی لاش کو نکال سکوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ عورت جو ہے اپنے بیٹے کی لاش کو تلاش کر رہی ہے، ایک جانب صحابی ایک جانب جو ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، کہنے لگے تمہارا بیٹا جو ہے دنیا سے جا چکا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی عورت نے اتنا سنا کہنے لگی میں یہ دیکھنے نہیں آئی ہوں کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا میرا بیٹا مردہ ہے، میں یہ دیکھنے آئی ہوں کہ تلوار یا تیر میرے بیٹے کے سینے پر ہے یا پیٹھ پر ہے۔ اگر پیٹھ پر ہوگی تو میں قیامت کے میدان میں انکار کر دوں گے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اگر سینے پر ہوگے تو میں فخر سے کہوں گی ایک شہید کی بیوی ہو اور ایک شہید کی ماں ہو۔ اللہ اکبر، جیسی عورت نے بیٹے کو اٹھایا تو کیا دیکھا، اس کے سینے میں تیر لگی ہوئی ہے، ماں نے بیٹے کو سینے سے چپکایا۔ اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی یوں کرتے ہیں مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، کچھ نہ کچھ اکرام ہو ہی جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ اپنے بچوں کو عاشق رسول بنائیں۔ کیا بنائیں؟ کیا بنائیں؟ عاشق رسول بنائیں۔ جب بچہ عاشق رسول ہوگا تو نمازی خود بخود ہو جائے گا، خود بخود وہ نمازی ہو جائے گا، قرآن کا قاری بھی ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے سینے میں عشق رسول ہونا چاہیے۔ اور بولے عزیزان ملت اسلامی، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اس رسول کو مانتے ہیں جو رسول زندہ ہے، سبحان اللہ۔ ہم اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جو رسول زندہ ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے۔ ابے پاگلو، ابے جاہلو، تمہیں نبی کی عظمت کا پتہ کیا ہے؟ آؤ دیکھو میرے نبی کی عظمت دیکھو، میرے نبی کی دربار میں خانے کعبہ خود جانے کی خواہش کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن آخری بات بیان کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، قیامت کے دن رب کائنات جو ہے فرشتوں کو بلائے گا اور بلانے کے بعد جو ہے فرمائے گا جاؤ خانے کعبہ کو اٹھا کر لاؤ۔ اور بولو سبحان اللہ۔ خانے کعبہ کو اٹھا کر لے کر آؤ۔ یہ فرشتے آئیں گے اور خانے کعبہ کو دلہن کی طرح سجائیں گے، جیسے کہ دلہن کو سجایا جاتا ہے، جیسے کہ دلہن کو سجایا جاتا ہے ویسے خانے کعبہ کو سجائیں گے۔ اور خانے کعبہ کو سجانے کے بعد پھر فرشتے خانے کعبہ کو اٹھائیں گے اور لے کر جب چلیں گے تو خانے کعبہ سے آواز آئے گی، اے فرشتوں تم کہاں لے کر چل رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اے خانے کعبہ تجھ کو رب کائنات نے بلایا ہے، تجھ کو پروردگار عالم نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔